أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني. عزیز طلبہ، آج ہم 12ویں فزکس پیپر فرسٹ پریکٹیکل نمبر 1 اسپرنگ ماس آسیلیٹر فرسٹ کی ترسیم بنانا سیکھیں گے۔ ترسیم عام طور پر دو طبعی مقداروں کے درمیان بنائی جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو یہ ترسیم کیپٹل ایف گرام ویٹ کے مقابل لمبائی میں اضافہ اس کی ترسیم بنانا ہے۔ یہاں پر ایکس محور پر لمبائی میں اضافہ ایکس سینٹی میٹر اس مقدار کو لیں گے اور وائی محور پر ایف گرام ویٹ اس مقدار کو لیں گے۔ اب اس کے اندر سب سے اہم پیمانہ ہوتا ہے۔ پوری ترسیم کا انحصار صحیح پیمانے پر ہوتا ہے۔ پیمانہ ہم لوگ الگ الگ طریقے سے لے سکتے ہیں۔ اب ایکس محور پر ہم لوگوں کو ایکس سینٹی میٹر لمبائی میں اضافہ مرتسم کرنا ہے، تو یہاں پر پہلی ہی ترسیم میں ہمارے لیے 2-3 نئی چیزیں آ گئی۔ ہم اعداد میں غور کریں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر مثبت اعداد بھی ہے اور منفی اعداد بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم لوگوں کو ایکس محور کی دائیں جانب مثبت اعداد لینا ہوگا اور وائی محور کی بائیں جانب منفی اعداد۔ مثبت اعداد میں سب سے بڑا عدد 3 ہے اور منفی اعداد میں نفی 6.9، نفی 6.9 یعنی تقریباً 7 کے برابر۔ تو ہم لوگوں کو ایکس محور کی دائیں جانب 3 اعداد تک ضرورت ہوگی اور وائی محور کی ایکس محور کی بائیں جانب 7 نفی 7 اعداد تک کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے ہم لوگ یہاں پر پیمانہ 1 سینٹی میٹر برابر 1 سینٹی میٹر ہم لوگ یہاں پر لے رہے پیمانے میں، اسکیل کے اندر۔ پیمانے کو اسکیل کہتے ہیں۔ اب وائی محور پر ہم لوگ غور کریں گے تو یہاں پر بھی وائی محور کے اعداد مثبت اور منفی ہے، تو وائی محور پر اوپر کی جانب مثبت اعداد ہوں گے اور نیچے کی جانب منفی اعداد۔ تو یہاں پر کم سے کم 0 ہے اور زیادہ سے زیادہ 150 ہے، مثبت اور منفی دونوں میں۔ اس لیے یہاں پر ہم 1 سینٹی میٹر برابر 50 گرام ویٹ، یہ 50 گرام ویٹ ہم لوگ اس طریقے سے پیمانہ لے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو ترسیم بناتے وقت یہ جدول نہیں بنانا ہے، یہ صرف وہ سمجھنے کے لیے ہے۔ ترسیم کے 2 حصے کریں گے ہم، درمیان میں سے نصف اوپر کا حصہ اور نصف نیچے کا حصہ۔ اوپر کے نصف حصے میں یہ ہماری پہلی ترسیم ہوگی۔ اوپر کے نصف حصے میں درمیان میں ہم ایکس محور بنائیں گے اور وائی محور۔
एक्स محور اور वाई محور जहाँ पर कता करते हैं वो हमारा मुबदा ओरिजिन सिफर नुक्ता होता है। एक्स محور पर हम 1 सेंटीमीटर लेंगे, वाई محور पर f ग्राम वेट। एक्स محور की दाईं जानिब मस्बी तादाद 1 सेंटीमीटर का हम लोगों ने फ़र्क लिया हुआ है। एक्स محور की बाईं जानिब मनफी तादाद, वाई محور की ऊपर की जानिब मस्बी तादाद 1 सेंटीमीटर बराबर हमने 50 का फ़र्क लिया हुआ है। और वाई محور के नीचे की जानिब मनफी तादाद, यहाँ पर भी 50 के फ़र्क से नफ़ी 50, नफ़ी 100, नफ़ी 150। अब हम लोगों को पहला नुक्ता मुर्तसिम करना है। एक्स محور पर जमा 3 और वाई محور पर नफ़ी 150। वाई محور पर f है और एक्स محور पर लंबाई में इजाफा x है, तो 3, नफ़ी 150 ये नुक्ता हम लोगों को मुर्तसिम करना है। इसको पॉइंट प्लॉटिंग कहते हैं, नुक्ता मुर्तसिम करना। एक्स محور पर जमा 3, वाई محور पर नफ़ी 150, तो एक्स محور पर जमा 3 ये है और उसी की सीध में नीचे जाएंगे वाई محور पर नफ़ी 150, तो यहाँ पर हमारा नुक्ता होगा, पहला नुक्ता। यहाँ नुक्ता लगाकर उसको एक छोटा सा दायरा बना देंगे। ये हमारा 3, नफ़ी 150। दूसरा नुक्ता है 2.6, नफ़ी 100। एक्स محور पर 2.6 यानी 2 पर 2 के ऊपर छोटी छोटी 6 लकीर यानी बारीक बारीक 6 लकीर, और वाई محور पर नफ़ी 100। ये एक्स محور 2 है, 2 के बाद में छोटी छोटी या बारीक बारीक 6 लकीर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारी छठी लकीर है। छठी लकीर की सीध में जाएंगे और वाई محور पर 100, इस तरीके से ये वाई محور के ऊपर 100, ये छठी लकीर के ऊपर हमारा नुक्ता आएगा तरीके से। ये हमारा दूसरा नुक्ता 2.6। उसके बाद में एक्स محور पर 1.6 और वाई محور पर नफ़ी 50। एक्स محور पर 1 के बाद में छठी लकीर और वाई محور के ऊपर नफ़ी 50, ये नफ़ी 50 वाई محور। तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा नुक्ता यहाँ पर आएगा। उसके बाद के नुकात है सिफर, सिफर। एक्स पर सिफर, वाई पर सिफर, दोनों नुक्ता एक ही जगह पर है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा नुक्ता आएगा सिफर, सिफर। एक्स محور पर चौथा नुक्ता नफ़ी 2.4 और वाई محور पर जमा 50। एक्स محور पर नफ़ी 2.4, एक्स محور पर नफ़ी 2 है, 2 के बाद में चौथी लकीर बारीक बारीक 1, 2, 3, 4, यहाँ पर ये चौथी लकीर, और वाई محور पर जमा 50, तो यहाँ पर हमारा नुक्ता होगा जमा 50, ये नुक्ता आ गया हमारा। उसके बाद में एक्स محور पर नफ़ी 4.8 और जमा 100, नफ़ी 4.8, एक्स محور पर नफ़ी 4। उसके बाद में 8, नफ़ी 4 के बाद में बारीक बारीक 8वीं लकीर, यहाँ पर 8वीं लकीर, और वाई محور पर जमा 100, तो यहाँ हमारा दूसरा नुक्ता आएगा नफ़ी 4 के बाद में बारीक बारीक 8वीं लकीर जमा 100। उसके बाद में एक्स محور पर नफ़ी 6.9 और वाई محور पर जमा 150, तो नफ़ी 6.9, नफ़ी 6 यहाँ पर एक्स محور पर, उसके बाद में 90वीं लकीर के ऊपर और वाई محور पर जमा 150, जमा 150, 90वीं लकीर, तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा नुक्ता है। अब ये नुकात हम लोगों को हासिल हुए, इन नुकात के ऊपर से गुजरने वाला खत खींचना है, यही हमारी तरसीम या ग्राफ होगा। अब यहाँ हम लोग गौर करेंगे तो ये सब नुकात, ये नुकात ऊपर नीचे, तो खत इस तरीके से खींचना है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा नुकात आना चाहिए, या आखिरी दर्जे में कम से कम 3 नुकात होना ज़रूरी है, क्योंकि 3 नुकात कम से कम हम खत्ती होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग खत खींचे, तो इस खत के पर देखो ये 1 नुक्ता, 2, 3, 4, अरे 5वां तकरीबन नज़दीक ही है,
تو یہ زیادہ سے نقطہ آنے والا خط ہے۔ اب ہم لوگوں کو اس خط کی ڈھلان ہم لوگوں کو نکالنا ہے۔ ڈھلان یعنی سلوپ۔ 100 محور پر یہ خط کتنا جھکا ہوا ہے، اس کو عدد کی صورت میں نکالنا ہے۔ اس کو ڈھلان کہتے ہیں یا اتار کہتے ہیں۔ یہ اتار یا ڈھلان، انگلش میں اس کو سلوپ کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو اس خط پر ایسے دو نقاط لینا ہے جو خط پر واقع ہے، تو ان دو نقاط کو ملانا ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ ایک نقطہ لیے، یہ دوسرا نقطہ یہ خط پر آیا ہوا ہے، اس کو ملائیں گے۔ اس طریقے سے مثلث تیار ہوگا۔ یہ دو نقاط پر سے 100 محور اور y محور پر عمود کھینچنا ہے۔ 100 محور پر منفی عدد میں جو عدد چھوٹا ہوتا ہے وہ قیمت اس کی زیادہ ہوتی ہے، یعنی یہاں نفی 2 اور نفی 4 میں نفی 2 اس کی قیمت زیادہ ہے، یہ بڑا ہے، اس لیے اس کو x2 فرض کریں گے، اور نفی 4.8 جو ہمارا تھا اس کو 101 فرض کریں گے، 101۔ اسی طریقے سے y محور پر 100 یہ y2 ہوگا اور 50 یہ y1 ہوگا۔ سلوپ کا ضابطہ ہے ڈھلان کا y2 - y1 اپون x2 - x1۔ یہ علامت کا مطلب یہ ہے کہ y2 اور y1 میں جو بڑا ہوگا اس میں سے ہم لوگ نفی کریں گے، x2 - x1، x2 اور x1 میں جو بڑا ہوگا اس میں سے ہم مائنس کریں گے۔ یہاں پر y2 کی قیمت 100، y1 کی قیمت 50، دونوں کو نفی کیے۔ x2 کی قیمت نفی 2.4، نفی یہ ضابطے کا نفی یہاں پر، اور x1 کی قیمت نفی 4.8، نفی 4.8۔ نفی اور نفی جمع ہوگا، 100 میں سے نفی 50، اور یہ نفی اور نفی جمع ہوگا، جمع 4.8۔ جمع اور نفی علامت جب ساتھ میں آتی ہے تو بڑے میں سے چھوٹا عدد نکالتے ہیں۔ 4.8 میں سے نفی 2.4 کی ہے تو 2.4 آئے گا۔ 50 کو 2.4 سے تقسیم کرنے پر 20.83 ہمارا جواب ہے۔ یہ کمانی کی قوت کا مستقل K کی قیمت ہے 20.83، اس کو دھیان میں رکھیں گے۔ اب ہم لوگوں کو دوسری ترسیم بنانا ہے۔ دوسری ترسیم توانائی بالقوا کے مقابل لمبائی میں اضافے کی ترسیم بنانا ہے، یعنی 100 محور پر ہم لوگوں کو لمبائی میں اضافہ یہ لینا ہے، اور y محور پر توانائی بالقوا 100 محور پر لمبائی میں اضافہ 1 سینٹی میٹر اور y محور پر توانائی بالقوا، اس طریقے سے قیمت لینا ہے۔ لمبائی میں اضافی قیمت ہم کو پتہ ہی ہے، یہ توانائی بالقوا جدول میں حل کر کے قیمت نکالی گئی ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے اس کے پہلے کمانی کی قوت کا مستقل K کی قیمت حل کر کے نکالے ترسیم کے ذریعے سے، وہ K کی قیمت اور لمبائی میں اضافہ دونوں قیمت کا استعمال کر کے ہم لوگوں نے مشاہداتی جدول میں توانائی بالقوا کی قیمت معلوم کی ہے۔ اب ان دونوں کی ترسیم ہم لوگوں کو بنانا ہے۔ 100 محور پر مثبی تعداد منفی اعداد، پہلے کی ترسیم کی طرح ہی ہم لوگوں کو نکات کو مرتسم کرنا ہے۔ 100 محور کی دائیں جانب مثبی تعداد، y محور کی بائیں جانب منفی اعداد۔ اب توانائی بالقوا اس کو مرتسم کرنا ہے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ عام طور پر نکات مرتسم کرنے سے پہلے اس کا پیمانہ لینا اور وہ جاننا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم لوگوں کو y محور کا پیمانہ لینا ہے کہ 1 سینٹی میٹر برابر کتنا لینا ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے کم قیمت کو دیکھا جائے گا اور سب سے بڑی قیمت۔ یہاں پر سب سے کم قیمت 0 یا 26.66 ہے اور سب سے زیادہ قیمت 495۔ تو 26 کو ہم لوگ 30 اگر کبھی مان لیتے ہیں اور 495 کو 500 کبھی مان لیتے ہیں، تو 500 میں سے یہ 30 نفی کرنے پر 470 آتا ہے، یعنی ہم لوگوں کو 470 ہم لوگوں کو مرتسم کرنا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ قیمت یہاں پر 500
اور کم سے کم قیمت 30 ہے. اس کو اگر کبھی ہم لوگ نفی کیے تو 470 آئے گا. اب 470 کو ہم لوگوں کو یہاں پر وائے محور پر مرتسم کرنا ہے. ابھی 470 کو اگر کبھی ہم لوگ 1 سینٹی میٹر برابر 10 کا فرق لیے تو 47، یہ 10 سے تقسیم کریں گے، صفر صفر کٹ جائے گا، تو 47 سینٹی میٹر لگیں گے. بہت زیادہ ہو جائیں گا. یہاں پر ہم لوگوں کے پاس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سینٹی میٹر ہمارے پاس میں ہے. اس کے لیے اور اگر کبھی 50 کا فرق لیتے ہیں، 50 کا فرق لیتے ہیں تو وہ بھی چلے گا. لیکن یہاں پر میں نے آسانی کے واسطے 30 کا فرق لیا ہوں. تو یہ 30 کا فرق لیے ہم لوگ وائے محور پر 1 سینٹی میٹر برابر 30 جول. تو اس کو مرتسم کرتے ہیں وائے محور پر. یہاں پر صفر، 30 60 90 240. تو ہمارا آخری سے دوسرے نمبر کا نقطہ ہے 239.96. یہ 495 یہ مرتسم نہیں ہوگا. اب نکات کو مرتسم کرنا ہے. سب سے پہلے 3. ہاں، نکات مرتسم کرنے سے پہلے پیمانہ پہلے سمجھ لیں. 100 محور کا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن وائے محور کا پیمانہ کس طریقے سے؟ 1 سینٹی میٹر برابر 30 ہم نے فرض کیا ہوا ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ 1 سینٹی میٹر میں باریک باریک 10 لکیر ہوتی ہے، یعنی یہاں پر ایک لکیر کی قیمت 3 ہوگی. یعنی کس طرح؟ 30 کے اوپر ایک باریک لکیر یعنی 3، 33. 30 کے اوپر دوسرے نمبر کی باریک لکیر یعنی 6، 36. 30 کے اوپر تیسرے باریک نمبر کی لکیر یعنی 9، تو 39. اس طریقے سے ہم لوگوں کو مرتسم کرنا ہے. اب یہ 93.735 ہے، تو اس کو صرف 93 ہم لوگ مانتے ہیں. تو 3 100 محور پر جمع 3 اور وائے محور پر 93. تو 100 محور پر جمع 3 یہ نقطہ ہو گیا. وائے محور پر 93، 90 پر ایک لکیر، 90 پر ایک لکیر کی قیمت 3 ہے، تو یہ 90 کے اوپر ایک لکیر 93. تو یہاں پر ہمارا نقطہ آئے گا. یہ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ 2.6 پر 70. اب یہ 70.405 ہے. اس کو 69 کبھی مانتے ہیں ہم، کیونکہ ایک لکیر کی قیمت 3 ہے یہاں پر. تو ایک کو ہم لوگ کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا. تو اس کو 69 مانتے ہیں. تو 2.6 پر 69 70. تو 2.6 100 محور پر 2، 2 کے اوپر باریک باریک 6 لکیر، یہ 2 کے اوپر باریک باریک 6 لکیر، اور 69 60 پر 3 لکیر، 60 پر 3 لکیر، 60 کے اوپر 3 لکیر یعنی 9، 69. تو یہ 2.6 یہ ہمارا 2 ہو گیا. 2 کے بعد میں باریک باریک چھٹی لکیر اور 60 کے اوپر 3 لکیر، تو 69 ہوگا. تو یہاں پر ہمارا نقطہ آئے گا. دوسرا نقطہ 69، 60 کے اوپر تیسری لکیر اور 2 کے اوپر چھٹی لکیر. تیسرا نقطہ ہے 1.6 پر 26. اب 26.6 ہے یہاں پر. تو 26.6 کو ہم لوگ 27 مان لیتے ہیں، کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا. تو یہ 27 ہو گیا. 1.6 1.6 ایک کے اوپر باریک باریک 6 لکیر، 1.5 یہ درمیان کی لکیر ہوگی، اس کے اوپر ایک لکیر 6. اب 27 یعنی 30 میں 3 کم، 30 میں 3 کم یعنی ایک لکیر کم. تو یہاں پر 1.6 27 کے نیچے ایک لکیر کم. تو یہاں پر ہمارا نقطہ آئے گا. تیسرا نقطہ. چوتھا نقطہ ہمارا یہاں پر ہے طریقے سے 0, 0, 0, 0. یہاں پر ہمارا نقطہ ہے. اب آگے پانچواں نقطہ نفی 2.4 پر 59.9. 59.9 یعنی یہ تقریباً 60 کے برابر ہے. تو نفی 2.4، نفی 2 یہاں پر ہے. نفی 2 کے بعد میں باریک باریک 4 لگی اور اس کے اوپر 60. تو یہاں پر ہمارا نقطہ آئے گا. نفی 2 کے بعد میں باریک باریک چوتھی لکیر اور یہ 60 کے اوپر 60 کے اوپر. تو یہاں پر ہمارا نقطہ آئے گا.
نفی 2.4 60، نفی 4.8 پر 239، 239.9 ہے تو اس کو 240 مان لیتے ہیں کہ نفی 4.8 پر 240، تو نفی 4 کے بعد میں باریک باریک 8ویں لکیر، تو یہاں پر یہ 8ویں لکیر پر 240، تو 240 یہاں پر اوپر آئیں گا، اس کے بعد کرو۔ ابھی 495 یہ نقطہ بہت اوپر جائیں گا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہماری ترسیم اس طریقے سے بن رہی ہے، ان نکات کو اگر کبھی ہم لوگ ملاتے ہیں تو ہماری ترسیم اس طریقے سے تیار ہوں گی۔ اب اس کو ملاتے ہیں یہاں پر تو ترسیم اس طریقے سے تیار ہوگی۔ تو آپ لوگوں کے نقطہ کوشش کرنا ہے کہ گولائی کے اندر قوس کی صورت میں ملانا ہے۔ ترسیم کس طریقے سے ہے میں یہاں پر صرف بتا رہا ہوں، یہ دونوں جدول آپ لوگوں کو نہیں بنانا ہے، صرف ترسیم بنانا ہے۔ تو ترسیم کی اصل شکل اس طریقے سے، یہ بھی آپ لوگوں کو نہیں بنانا ہے، ترسیم یہ بنانا ہے، یہ صرف سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں میں۔